عزیزان ملت اسلام یا اسلام میں کیسی کیسی شخصیتیں وجود میں آئی۔ ایسا ہوتا ہے کہ جو انسان ہوتا ہے اس کے اندر جو سونگنے کی طاقت و قوت ہوتی ہے، تو ہر ایک کی سونگنے کی طاقت و قوت کا انداز الگ و نرالا ہوتا ہے۔ کچھ کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ وہ قریب کی خوشبو کو سونگھ لیتا ہے، کچھ اور دور کی خوشبو کو سونگھ لیتا ہے، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے اندر اللہ تعالیٰ سونگنے کی طاقت و قوت ایسی عطا فرماتا ہے کہ شیخ اگر اس کا بیٹھا ہوا اور دور دراز کے علاقوں میں اور شیخ سے نسبت رکھنے والی کوئی چیز موجود یہاں پر ہو تو وہ شیخ کی خوشبو کو یہیں پہ پا لیتا ہے۔ شیخ کے بدن کا کپڑا ہے، شیخ مان لیجئے کہ بامبے کے اندر بیٹھا ہوا ہے، لیکن شیخ کا لباس یہاں پہ ہے، تو شیخ کا لباس اس کو یہ اگرچہ بتایا نہیں گیا کہ شیخ کا لباس یہاں پہ، شیخ کا جبہ یہاں پہ، شیخ کا کرتا یہاں پہ ہے، لیکن عقیدت و محبت ایسی مضبوط ہوتی ہے کہ کسی نے بتایا نہیں لیکن خوشبو بتا دیتی کہ شیخ کا جبہ یہاں پہ ہوا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، غیاث الدین بلبن کا، غیاث الدین کا نام آپ نے سنا ہوگا، تو اس کا بیٹا جو تھا بغرا خان، اس نے بنگال کے اوپر لشکر کشی کی، بنگال کی فتح حاصل ہوئی۔ تو بنگال کی فتح حاصل ہونے کے بعد میں ایسا پہلے زمانے میں ہوتا تھا کہ بادشاہ وقت کو جب فتح ہوتی تھی تو اس کی شان میں قصیدہ پڑھنے کے لیے شعراء جمع ہوتے تھے تاکہ انعامات بھی حاصل ہو جائے۔ تو جب اس کو فتح حاصل ہوئی تو فتح حاصل ہونے کے بعد جس طرح سے دیگر شعراء اس کی بارگاہ میں آ کر اپنے کلام پیش کرتے گئے اور اس کی عطایا بخششیں حاصل کرتے گئے، اسی طرح سے اس بادشاہ کی بارگاہ میں ایک شاعر آیا اور اس شاعر نے آ کر فارسی زبان میں زبردست قسم کا قصیدہ لکھا۔ جب قصیدہ کہا تو بادشاہ خوش ہو گیا اور خوش ہونے کے بعد میں 5 لاکھ سونے کے سکے عطا کیے، بخشش کے 5 لاکھ سونے کے سکے، اور 5 لاکھ سونے کے سکے اٹھانا بس سب کے بس کی بات نہیں، کھچر بھی دیے گئے کہ جس کے بس سونے کے سکے رکھے جائے۔ اب یہ فوج واپس وہاں سے دلی کی جانب روانہ ہو رہی، دلی کی جانب لشکر روانہ ہوا، اور یہ شاعر جو اس کے اندر موجود ہے انعام لے کر کے جا رہے ہیں۔ روایت میں کہ جب راستے میں گزرتے پہنچتے ہیں تو ایک سرائے، رات کا وقت ہے، سرائے بند ہو چکا ہے، نہیں ایک سرائے کے پاس آ کر وہ شاعر جسے 5 لاکھ کا انعام ملا ہے وہ آ کر کے ٹھہر جاتا ہے، وہ آ کر کے ٹھہر جاتا ہے۔ تو وہاں پہ فوج کے لوگ جمع ہوئے، پوچھے کہ حضور کیا معاملہ ہے کہ آپ کیوں ٹھہر گئے؟ تو کہا کہ ٹھہرنے کی وجہ ہے کہ بوئے شیخ نہیں آیا، بوئے شیخ نہیں آیا۔ کہا کہ شیخ کی بو آ رہی، شیخ کی خوشبو آ رہی، پیر و مرشد کی خوشبو آ رہی ہے۔ کہا کہ پیر و مرشد یہاں پہ کہاں؟ پیر و مرشد تو دلی کی سرزمین پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ابھی تو دلی بہت دور، آپ کو اتنی دور سے پیر و مرشد کی خوشبو آ رہی ہے؟ کہا کہ نہیں، مجھے پیر و مرشد کی خوشبو اس سرائے سے آ رہی ہے۔ تو کہا کہ چلو سرائے کی طرف چلتے۔ جب سرائے کی طرف گئے، رات کا وقت ہے، سرائے بند ہو چکا ہے، دروازے پہ دستک ہوئی، لوگ تو سب سوئے ہوئے، سرائے کا مالک جاگا تھا۔ اس نے دروازہ کھولا تو کیا دیکھا کہ دروازے کے سامنے فوج کھڑی ہے۔ ایک پولیس والا رات کے وقت میں اگر ہمارے دروازے کے گھر کے سامنے آ جائے تو ہمیں پریشانی ہوا، تو پوری فوج کھڑی ہوئی ہے۔ مالک گھبرا گیا کہ معاملہ کیا ہے۔ تو وہاں پہ شاعر آگے بڑھتے ہوئے کہتے ہیں کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں صرف تمہارے سرائے کا جائزہ لینا ہے، ایک شخص کو کسی چیز کو تلاش کرنا ہے۔ کہا کہ اجازت مل جاتی ہے۔ سرائے میں لوگ سوئے ہوئے ہیں، انہی سوئے ہوئے میں ایک خستہ حال شخص بھی سویا ہوا ہے۔ وہ شاعر جو ہے خوشبو سونگتے سونگتے اس خستہ حال شخص کے پاس پہنچ جاتا ہے، اور پہنچ جانے کے بعد میں اس کو جگایا جاتا ہے۔ جاگتا ہے تو جب کیا دیکھتا ہے کہ میرے سامنے فوج کے لوگ کھڑے، وہ بھی گھبرا جاتا ہے۔ کہا کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم صرف اتنا معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ کیا تم اس سرزمین سے تشریف لا رہے ہو جن کو اللہ تعالیٰ نے دین و دنیا کی بادشاہ عطا فرمائی؟ کیا تم دہلی کی سرزمین سے تشریف لا رہے ہو جہاں پہ سکہ چل رہا ہے حضرت سیدنا خواجہ نظام الدین اولیاء رضی اللہ تعالیٰ؟ کہا کہ ہاں میں اسی جگہ سے آ رہا ہوں۔ کہا کہ کس غرض سے گئے تھے؟
کہا گیا تو بہت امید سے تھا لیکن نا امید ہو کر کے واپس آیا ہوں۔ کہا کہ ایسا تو ہو نہیں سکتا، ان کی بارگاہ تو وہ بارگاہ ہے کہ جو بھی جاتا ہے اپنے دامن کو بھر کر کے واپس آتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ تمہیں مایوس واپس کر دے؟ تو کہا کہ اصل معاملہ یہ ہے کہ میں بڑھاپے کی حد میں داخل ہو چکا ہوں، میری 7 جوان بیٹیاں جن کی شادی کا مسئلہ ہے، تو بہت نام سنا تھا حضرت کا، اس لیے حضرت کی بارگاہ میں آ گیا کہ حضرت کی خدمت پہ پہنچوں گا، کچھ انعام مل جائے گا، میرا کام بن جائے گا۔ یہ کہا کہ حضرت کی خدمت میں آ تو گیا لیکن میرا کام نہیں بنا۔ کہا کہ ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ کام نہ بنے۔ کہا کہ نہیں، حضرت نے بھی یہی کہا تھا کہ جب آئے ہو تم میرے مہمان ہو، کچھ دن رک جاؤ، انشاءاللہ تعالی انتظام ہو جائے گا۔ کہا کہ اتفاق ایسا کہ ان دنوں میں حضرت کے پاس میں کوئی نظم و نیاز آئی نہیں، کوئی فتوحات آئی نہیں کہ جو ہم کو پیش کرتے۔ کہتے کچھ دن گزر گئے تو میں نے کہا حضرت سے کہ اب مجھے اجازت دیجیے کہ میں واپس چلا جاؤں۔ تو حضرت نے کہا کہ تم میرے مہمان بن کر کے آئے، بہت امید لے کر کے آئے، اور میں اپنے مہمان کو خالی ہاتھ کرنا واپس نہیں کرتا۔ ایک کام کرو کہ میرے پاس میری ایک جوتی موجود ہے، ایک جوڑا جوتی موجود ہے، وہ میں تم کو دے رہا ہوں، تم اس کو لے کر کے جاؤ، تو ہو سکتا ہے کہ اس سے تمہارا کچھ کام بن جائے۔ کہنے لگے کہ میں اس کو لے کر جا کر میں کیا کروں گا، لیکن چلو آپ دے گئے، آپ کی طرف سے تحفہ ہے، لے کر کے جاتا ہوں۔ کہتے اس کو لیا اور لے کر کے ساتھ میں آ گیا۔ کہا کہ کہنے لگا کہ اب آپ ہی بتائیں کہ اس جوتی کا میں کیا کروں گا، اس جوتی سے مجھے کیا ملنے والا ہے۔ تو شاعر نے کہا کہ جو جوتی تم کو انعام میں ملی، جو حضرت نے عطا فرمائی، کیا تم اس جوتی کا سودا کرنا چاہو گے؟ کہا کہ ہاں سودا کرنا چاہوں گا۔ کہا کہ وہ جوتی کون خریدے گا؟ کہا کہ میں خریدوں گا۔ کہا کہ کتنے میں خریدو گے؟ کہا 5 لاکھ سونے کے سکے کے بدلے میں۔ وہ دیکھنے لگا کہ کہیں مذاق تو نہیں کر رہا، کہ مذاق نہیں، حقیقت ہے، یہ سب لوگ گواہ ہیں۔ اس کو ساتھ میں لے کر کے آئے باہر، تو کیا دیکھا کہ جتنے بھی خچر ہیں ان تمام خچروں کے پاس سونے کے سکے لگے ہوئے ہیں۔ کہا کہ یہ تمہارے ساتھ میں تم کو دے دیا جائے گا۔ اس نے کہا کہ میں اس کے لیے تیار ہوں۔ تو اس کے بعد اس نے کہا کہ میں یہ لے کے تو جاؤں گا لیکن راستے میں راستہ پار کیسے کروں گا، کہ راستے میں ڈاکو ہیں، لوٹے گئے ہیں، کوئی میرا سامان لوٹ نہ لے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو سکے وہ بھاری ہے اس کو میں کیسے اٹھا پاؤں گا۔ تو شاید اس بات کی ذمہ داری لی، فوج کے لوگوں کو ساتھ میں کر دیا کہ اس کو ساتھ میں لے کر کے اس کے گھر تک پہنچا کر کے آؤں گا۔ اب وہ شاعر نے کیا کیا، جوتیاں مل گئی، ان جوتیوں کو لے کر کے سونگنا شروع کر دیا، چومنا شروع کر دیا۔ ان لوگوں سے کہا کہ کیا میں تم سے نہیں کہہ رہا تھا کہ بوئے شیخ بھی آیا ہے، کہ مجھے میرے شیخ کی، میرے پیر کی خوشبو آ رہی ہے۔ کہا کہ یہی وجہ ہے کہ جو چیز مجھے کھینچ کر کے یہاں پہ لے کر کے آئی۔ اس کے بعد چوما، سینے سے لگایا، آنکھوں سے لگایا۔ اس کے بعد روایتوں میں ہے کہ ان جوتیوں کو اپنے امامے میں باندھ کر کے اپنے سر پہ رکھ لیا، اور سر پہ رکھ کر کے اب یہ شاعر جو ہے دلی کی سرزمین کی طرف آ رہا ہے۔ اب دلی کی سرزمین پہ جب پہنچتا ہے تو اپنے گھر نہیں جاتا، بلکہ سب سے پہلے وقت کے بادشاہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رضی اللہ تعالیٰ کی خدمت میں آتا ہے۔ خدمت میں آ کر اپنا سر رکھتا ہے، سلام و دعا ہوتے ہیں، اور حضرت پوچھتے ہیں کہ لوگ جاتے ہیں تو کچھ نہ کچھ تحفہ لے کر کے آتے ہو، تو تم بھی آئے ہو تو تم میرے لیے کیا تحفہ لے کر کے آئے ہو؟ فوراً سر سے امامہ نکالا اور جوتیاں نکال کر کے حضرت کی خدمت میں پیش کرنے۔ حضرت نے کہا کہ یہ جوتیاں تو میں نے فلاں فلاں کو دیتی تھی، تم بھی کہاں سے ملی؟ کہا کہ حضرت اس کا سودا ہو گیا، 5 لاکھ سونے کے سکے ملے تھے، اس کے بدلے میں نے ان جوتیوں کو لے لیا۔ تو حضرت نے کہا شاعر اسلام سے کہ بھائی جو جوتیاں تم خرید کے لائے ہو، 5 لاکھ میں سودا کیا، بہت ہی سستا سودا تم نے کیا، بہت ہی سستا سودا کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ والے کے قدم کی جوتی ہے، اور اس کی شان تو یہ ہے کہ اس کے بدلے میں اگر اللہ سے گناہوں کی مغفرت و بخشش کی دعا کی جائے تو اللہ بندوں کی فضیلان ملت اسلامیہ۔ وہ شاعر اسلام کون تھے؟ حضرت سیدنا خواجہ نظام الدین اولیاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہیتے مرید اور چہیتے خلیفہ حضرت سیدنا امیر خسرو رضی اللہ تعالیٰ، جن کا وصل مبارک بھی ابھی گزرا ہے۔ حضرت سیدنا امیر خسرو رضی اللہ تعالیٰ سے جب یہ کہا تو حضرت امیر خسرو رضی اللہ فرمایا کہ حضور اس وقت میرے پاس اتنا ہی تھا، اگر دلی میں ہوتا تو خسرو سب کا سب اس کو لٹا دیتا۔ یہ حضرت سیدنا امیر خسرو رضی اللہ تعالیٰ، شان کیا ہے؟ جو جگہ ملی ہے شیخ کے قدموں میں جگہ ملی، اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ اور شان کیا ہے
کہ حضرت سیدنا خواجہ نظام الدین اولیاء رضی اللہ تعالیٰ فرماتے تھے کہ اگر شریعت اس بات کی اجازت دیتی کہ ایک ہی قبر میں دو لوگوں کو ایک ساتھ سلایا جائے تو میں اور خسرو دونوں ایک ہی قبر میں ہوں۔ یہ حضرت سیدنا امیر خسرو رضی اللہ تعالیٰ کی ذات کریم